بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 13، حدیث نمبر 14۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیاط کاذباب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، بعد میں پیدا ہوں گے۔ ایک وہ جماعت ہے جن کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں ہیں جو کہنے کو تو لباس پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن چونکہ لباس بہت باریک یا ستر کے لیے ناکافی ہوگا، اس لیے وہ حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ لوگوں کو اپنے جسم کی بناوٹ اور لباس کی زینت سے اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مردوں سے میل جول کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر فیشن کی وجہ سے بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو ہی ان کو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوگی۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ اور نبوت کے دلائل میں سے ایک مضبوط دلیل ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ میرے زمانے میں موجود نہیں ہیں، بعد میں ظاہر ہوں گے، بعینی اسی طرح ان کا ظہور ہوا۔ اس سے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی اور غیب کی خبر دی، اور وہ اسی طرح ظاہر ہو گئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر دلالت بھی ہو گئی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث نبوت کے معجزات میں سے ہے، اور یہ دو قسمیں آپ کی امت میں ظاہر ہو گئیں اور موجود ہیں۔ وہ دو قسم کے لوگ کون ہیں اور ان کے علامات کیا ہیں؟ ایک قسم وہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کے مانند کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اس سے کون مراد ہیں؟ اس سلسلے میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر شرح الجامع الصغیر میں فرمایا کہ پہلے زمانے کے بعد ایک قوم آئی جو ہمیشہ ایسے کوڑے رکھتی ہے جن سے شرعی سزاؤں میں بھی لوگوں کو تکلیف پہنچانا قصداً جائز نہیں۔ یہ پولیس والوں کے مددگار ہوتے ہیں جو جلاد کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کو اگر امیر کی طرف سے مارنے کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ کوڑے مارنے کی مقدار میں اور اس کی کیفیت میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ ان کو ان کی نفسانی خواہش اور ان کی ظالمانہ فطرت یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ پٹنے والے آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں یا اس کو حد سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظالم بادشاہوں اور حاکموں کے دروازوں پر پھرتے رہتے ہیں، اور ان کے پاس کوڑے ہوتے ہیں جن سے وہ عام لوگوں کو بادشاہوں کے دروازوں سے بھگاتے رہتے ہیں۔ اس تشریح سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر ہے اس سے مراد کوتوال کے ماتحت کام کرنے والے جلاد لوگ ہیں، جو کوڑوں کے ذریعے بعض دفعہ مظلوم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا مجرمین پر بھی حد سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، یا ظالم بادشاہوں کے دربان مراد ہیں جو کوڑے لیے عام آدمیوں کو دربار میں آنے سے روکتے ہیں یا بھگاتے ہیں۔ بندے کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں بندوق اور رائفل کا وجود نہیں تھا۔
اگر اس کا ذکر کرتے تو لوگ سمجھ نہ پاتے، لہذا آپ نے کوڑوں کے ذکر پر اکتفا فرمایا، ورنہ اس دور کے بعد نئے ایجاد ہونے والے ہتھیار جن میں رائفل اور بندوق بھی داخل ہیں وہ سب اس حدیث کا مصداق ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جلاد لوگ مختلف ہتھیاروں سے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے اور حق اور ناحق ہر طرح ستائیں گے، اور معمولی جرم پر بڑی بڑی سزائیں دیں گے، بلکہ مجرمین کے بجائے غیر مجرم لوگوں پر سزائیں جاری کریں گے۔ کیا آج کل کی پولیس و فوج پر یہ ساری باتیں صادق نہیں آتی؟ بلا شبہ یہ ساری باتیں ان پر صادق آتی ہیں، اور موجودہ دور میں جو اہل اسلام پر اور اہل مدارس پر دنیاوی حکمرانوں اور پولیس والوں کی طرف سے زیادتیاں اور ظلم ہو رہے ہیں، یہ اس کا واضح مصداق ہیں۔ چنانچہ متعدد ملکوں میں بے شمار معصوم انسانوں، خصوصاً مسلمانوں پر حکمرانوں اور ان کے جلادوں کی طرف سے مصیبتیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور مجرموں کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں۔ بعض پارٹیوں کی طرف سے فسادات میں بے شمار انسانوں کو جلا کر مٹی کا ڈھیر کر دیا گیا، اور بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ انسانی تاریخ کا ایک ایسا دردناک حادثہ ہے جس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، مگر اس جرم کرنے والوں پر آج تک نہ کسی حکومت نے کوئی سزا جاری کی اور نہ اس کا کوئی نوٹس لیا، بلکہ اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک درجے میں اس قتل و غارت گری کے ننگے ناچ پر شاباشی دیتے ہوئے اس حکومت کو مضبوط کر دیا۔ کسی نے کہا تھا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یوں ترمیم فرمائی ہے جو بالکل بجا ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پاتے ہیں انعام۔ اسی تفسیر کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المسلم میں اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدیباج میں اختیار فرمایا ہے، اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں شرطا یعنی پولیس والے ہوں گے جو اللہ کے غضب میں صبح کو جائیں گے اور اللہ کی ناراضی کے ساتھ واپس لوٹیں گے، بس تم بچو اس سے کہ ان کے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آخری زمانے میں آنے والی قوم شرطا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک موقوف روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ پولیس ہے جو بلا کسی جرم کے لوگوں کو سزا اور تکلیف دے گی۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ نے ان سے روایت کی ہے کہ ہم کتاب اللہ میں دو جہنمی طبقوں کو پاتے ہیں، ایک وہ قوم جو آخر زمانے میں ہوگی، ان کے ساتھ کوڑے ہوں گے جیسے کہ گائے کی دم ہوتی ہے، اس سے وہ بغیر کسی جرم کے لوگوں کو ماریں گے اور ان کے پیٹوں میں سوائے حرام چیز کے کچھ داخل نہ ہوگا۔ ان دو مرفوع اور موقوف احادیث سے اوپر کی حدیث کی پوری طرح وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد پولیس ہے جو لوگوں کو بلا جرم سزا دیتی اور تکلیف پہنچاتی ہے، اور یہ بات آج کل پوری طرح دیکھی جا رہی ہے۔ جہنمی عورتیں۔ دوسری عورتوں کی قوم جو بظاہر کپڑوں میں ہوگی مگر حقیقت میں وہ کپڑوں سے ننگی ہوں گی، جو غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی مانند ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی دور کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ یہاں عورتوں کی جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے اس کی چند علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ کاسیات عاریات، یعنی کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی مگر ننگی ہوں گی۔ اس کے الگ الگ مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ظاہر میں تو وہ کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی مگر کپڑے اس قدر باریک ہوں گے کہ جسم جھلکتا ہوا ہوگا اور حقیقت میں ننگی ہوں گی۔
دوسرا مطلب یہ ہے کہ کپڑے تو پہنی ہوئی ہوں گی مگر نیکی اور بھلائی کے کاموں اور آخرت کے لیے اہتمام سے خالی اور ننگی ہوں گی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ زیب و زینت اور جمال کے ظاہر کرنے کے لیے کھلا رکھیں گی، تو کچھ پہنے ہوئے اور کچھ ننگی ہوں گی۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ کپڑوں کا ظاہری لباس تو پہنیں گی مگر تقوی کے لباس سے محروم اور ننگی ہوں گی۔ ان مطالب میں سے آخری مطلب کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اختیار فرمایا ہے اور اس کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ظاہری لباس اور پوشاک سے وہ عورتیں اپنے آپ کو سجا کر رکھیں گی، مگر جو اصل لباس تقوی ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ کہ تقوی کا لباس ہی بہترین لباس ہے، اس سے وہ ننگی ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، بعض کی سینے تک ہے اور بعض کی اس سے کم، اور وہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی گزر ہوا اور ان پر اتنی لمبی قمیص ہے جس کو وہ جھاڑتے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ دین۔ معلوم ہوا کہ لباس اور قمیص تو رکھتی ہوں گی مگر دین اور تقوی کا لباس ان کے پاس نہ ہوگا، بلکہ اس اعتبار سے وہ ننگی ہوں گی کہ تقوی نہ ہوگا، جس سے وہ فحش اور بے حیائی اور جاہلیت کے کسی کام کو بھی کرنے سے پرہیز نہ کریں گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہی مطلب لینا ان عورتوں کے اور خاص طور پر جوان عورتوں کے مناسب ہے، کیونکہ یہ آج کی عورتیں زیب و زینت کر کے بے حیائی سے باہر نکلتی ہیں، لہذا یہ کپڑوں میں ہوتی ہیں مگر تقوی سے حقیقت اور ظاہر اور باطن کے لحاظ سے ننگی ہیں، کیونکہ یہ اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ کون ان کو دیکھ رہا ہے، بلکہ یہی دکھانا ان کا مقصود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو دیگر مطلب بیان کیے گئے ہیں ان کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ساری باتیں برابر برابر مراد لی جا سکتی ہیں، جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ بے حیائی کی عادی اور فیشن پرستی کی شکار عورتیں جس طرح کبھی بعض بدن کے حصے کو چھپاتی اور بعض کو کھول کر اپنی زینت ظاہر کرتی ہیں، اسی طرح بعض وقت باریک کپڑے پہن کر بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ نیز اس فیشن پرستی اور دنیاوی حرص اور لالچ کے نتیجے میں مختلف قسم کے کپڑے جوڑے بناتی ہیں اور اس میں بڑی باریکیوں کا خیال رکھتی ہیں، مگر آخرت اور نیک عمل سے غافل اور دین سے خالی ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ ان عورتوں میں یہ ساری باتیں برابر برابر پائی جاتی ہیں، لہذا یہ ساری باتیں مراد لینا بھی درست ہے۔ اس کے بعد اس پر غور کیجئے کہ آج جو عورتیں جس بے حیائی، فحاشی، ننگاپن اور فیشن کے نام پر آزادی کی شکار ہو گئی ہیں اور اللہ کے ڈر اور خوف اور آخرت کی فکر اور طلب اور شریعت سے وابستگی اور تعلق سے دور اور بیزار ہو چکی ہیں، اس صورتحال پر یہ حدیث کس قدر فٹ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے زمانے کی عورتوں ہی کو اس کا مصداق قرار دے دیا، جبکہ آج کی نسبت اس وقت کا حال بہت اچھا تھا، تو آج کی عورتوں پر اس کا فٹ کرنا اور زیادہ واضح اور پورے طور پر ہوتا ہے۔ ممیلات مائلات، مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والیاں، اس کے بھی کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت سے جس میں شرمگاہوں کی حفاظت بھی داخل ہے، منہ پھیرنے والی اور دوسروں کو برائی کی تعلیم دے کر اس پر مائل کرنے والی عورتیں مراد ہیں۔ چنانچہ یہ فیشن پرستی کی شکار اور بے حیائی کی بیمار عورتیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور شرم و حیا اور پاک دامنی کی حفاظت سے منہ پھیرتی ہیں، اور یہی باتیں اپنی بچیوں اور دوسروں کی بچیوں اور دوسری عورتوں کو سکھاتی ہیں۔ بلکہ اللہ ہماری حفاظت کرے، بعض معتبر ذرائع سے ایسی خبریں بھی معلوم ہوئی ہیں
کہ ماں نے اپنی بچیوں کو غیر مردوں سے تعلق کی راہ دکھائی، خود بھی ملوث ہوئیں اور اپنی بچیوں کو بھی ملوث کیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں چلنے میں اکڑ دکھاتی ہیں اور اپنے بازوؤں اور پہلوؤں کو اکڑا کر چلتی ہیں، جس کو انگریزی میں کیٹ واک کہا جاتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ خود غیر مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور دوسرے غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، کبھی زیب و زینت سے اور کبھی اپنی بات چیت سے اور کبھی اپنے کپڑوں سے، کبھی اپنے جسموں کو ظاہر کر کے، غرض کسی بھی طرح یہ بے حیائی کا کام کرتی ہیں۔ اور آج کی ان فیشن پرست عورتوں میں یہ ساری باتیں بھی پورے طور پر پائی جاتی ہیں، اور یہ عورتیں اس حدیث کا مصداق بن کر ان وعیدوں کی مستحق بنتی جاتی ہیں جو آگے بیان ہوئی ہیں۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کے مانند ہوں گے۔ بخت اونٹ کی ایک قسم ہے جو بڑے جسم اور کوہان والے ہوتے ہیں۔ حدیث کی مراد یہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے بالوں یا کسی کپڑے وغیرہ سے سر کو باندھ کر سروں کو بڑا بناتی ہیں، جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں، آج کل اس کو چونڈا کہتے ہیں، کہ سارے بال سر کے اوپر بیچ میں یا سامنے لا کر کوہان جیسا بنا لیتی ہیں اور اس پر کچھ خاص قسم کا کپڑا یا جالی ڈال لیتی ہیں۔ یہ حرام ہے اور اس کا آج فیشن چل پڑا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے کہ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ جنت کی خوشبو ہی پائیں گی، جبکہ خوشبو بہت دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ عورتیں کافرہ ہیں تو یہ بات ظاہر ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکیں گی، کہ جنت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں، اور اگر مسلمان ہیں تو اس پر اشکال ہوگا کہ مسلمان تو کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہوگا، پھر اس حدیث میں یہ کیسے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی؟ اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ یہ عورتیں ان گندے اور ناپسند کاموں کو حلال سمجھ کر کریں، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اور بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں داخل نہ ہوں گی، بلکہ سزا بھگت کر پھر جنت میں داخل ہوں گی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں جواب نقل کیے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے، فرمایا کہ میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اور یہ سزا ان عورتوں کی سزا ہے، اگر اللہ چاہے تو ان سے درگزر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مغفرت اور معاف کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سزا ان عورتوں کی بیان کی گئی ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، یہ ان کے جرم کی سزا ہے کہ جو بھی یہ جرم کرے اس کو یہی سزا ملنی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اے کاش کہ یہ عورتیں اپنے جرائم سے توبہ کر کے اللہ کی عنایت اور توجہ کی مستحق بن جائیں۔